बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इनकलाब और इंसाफ छुट्टी पर चला गया और सिपा सलार को 24 घंटे में दूसरा पैगाम मिल गया। नारा ये लगा है कि तुम हथौड़ा चलाओ, हम डंडा चलाएंगे। तोता बोल पड़ा, राज फाश हो गया। नीली परी का मसला और ताहिर अंजुम, पता है जनाब, सारा ड्रामा सी। नीली परी गई जुडिशल में, लेकिन मामलात क्या है ये भी आपको बताते हैं। इलेक्शन खिचड़ी कौन पका रहा, पिंडी में पक रही है कि इस्लामाबाद में पक रही है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि नीली परी और ताहिर अंजुम का जो किस्सा था, पुलिस का दावा यह है कि ये मिली भगत से ड्रामा रचाया गया। ताहम नीली परी जो है वो, मतलब जो इनका नाम था अनीला रियाज, वो जुडिशल पर है। रिमांड तो उनका नहीं दिया गया, लेकिन जुडिशल रिमांड पर वो जेल भेज दी गई। पता ही चला कि उनको गिरफ्तार भी ताहिर अंजुम के घर से किया गया। ताहिर अंजुम का दावा ये है कि जनाब वो माफी मांगने आई थी और उनके घर वालों ने माफी मांगी, लिया था, मैंने माफ कर दिया। लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस कह रही भाई ऐसा ड्रामा सी, फ्रॉड सी, और मिल के गेम खेली गई, यानी मैच फिक्स था। तो अब आप खुद अंदाजा लगाने के हालात किधर जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन की बातें हो रही हैं कि खिचड़ी पक रही है। कल असद कैसर साहब ने कहा था कि दिसंबर में इलेक्शन। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में JUI और PTI जो है वो हुकूमत बनाएगी या फिर इलेक्शन कराएगी, और बहुत सी दाएं बाएं से खबरें आ रही। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये जबरदस्ती का ड्रामा है। कौन सा ड्रामा है? ये भी एक ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? ये वही ड्रामा है जो अता बंदयाल के बाद ये सोचा जा रहा था कि काजी ईसा आएगा तो सारे मामला ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो गया? बहुत सी काजी साहब ने बहुत से अहम फैसले किए, बहुत सी उन्हीं चीजें तब्दीलियां की, बहुत से इकदाम किए, लेकिन क्या मामला ठीक हो गया? क्या हुकूमत सुकून से बैठ गई? नहीं बैठ सकी। तो ये ख्याल है कि अक्टूबर में काजी चला जाएगा, मंसूर अली शाह आ जाएगा, तो बस जनाब फिर 8 फरवरी का जो इलेक्शन थे वो जनाब खत्म कर दिए जाएंगे और नए इलेक्शन आ जाएंगे और फिर इमरान खान भारी अक्सर से जीत के बरसर इख्तिदार आ जाएंगे। तो ये एक फलसफा है या एक अफवाह है या एक ख्वाहिश है? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि ख्वाहिश तो हो सकती है, हालात ऐसे नहीं है, हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। तो ये बात उन्होंने की। अब बात करते हैं कि वो जो तोता बोल पड़ा, राज फाश कर दी, वो क्या है? वो जनाब पीका एक्ट लग गया। किस पे? रऊफ हसन पर। रऊफ हसन साहब का मजीद 3 दिन का रिमांड दिया गया था कल। तो वो काबू में आए उनके, और वहां से सेक्रेटरीट से जो चीजें पकड़ी गई उसमें सब चीजें तो आई, लेकिन एक रिकॉर्ड आया कि वो जो कहते हैं ना कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं इमरान खान के, ये बाहर से चल रहे हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसमें साबित हो गया कि वो जो डिजिटल मीडिया ब्रिगेड है ना, उसके मुलाजिम और 7.5 लाख रुपए वो तनख्वाह भी लेते हैं। लिहाजा राज उगलना शुरू कर दिए, बहुत सी चीजें बताई। आने वाले दिनों में आपके सामने बहुत से आएगी। जो डिजिटल दहशतगर्दी है ना, इसके खिलाफ डंडा हो गया सीधा। और जो मैंने एक बात कही थी ना, तुम हथौड़ा चलाओ, हम डंडा चलाएंगे, ये हुकूमत का फैसला है। हथौड़ा कहाँ से चल रहा है ये भी आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह कल बाकायदा मतलब उनके रिमांड ख़त्म किया और उनके मुअत्तली के आर्डर किए, दहशत गर्दी के जो फैसले थे 12 मुकदमात में इमरान खान के, तो उसमें वो बार बार जज साहब कहते थे, 2 जज थे, तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल्लाह। सवाल ये हो रहा था कि क्या इमरान खान साहब मौजूद थे? क्या इमरान खान साहब क़यादत कर रहे थे? जब वो थे नहीं तो फिर आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? तो यही हाई कोर्ट जो है एक पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दे चुकी है, जबकि वहां पे वो वज़ीर आज़म मौजूद नहीं था। यही हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया और सदर ममलकत इजाज़त दी और फांसी हो गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को।
تو اسی لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بندہ ہے نہیں سیدھے تسی کس طرح گلاں کرتے پے ہو. لیکن دوسری طرف جو ملٹری کورٹ کا ہے کہ میں نہیں جانا کھیڑے دے نال, اور وہاں پہ وہ درخواست واپس کر دی گئی کہ نہیں باجی یہاں ان کے پاؤں جل رہے تھے. انہیں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جی ایک درخواست تھی کہ سویلین میں میرے مقدمے چلائے جائے, ملٹری کورٹ نہ بھیجا جائے. انہیں وہ درخواست معطل کر دی کہ اگر چانس ہے تو جاؤ جاؤ باجی ساڑھے والے ڈولی چڑھ جاؤ. تو یہ معاملات اس طرح ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں, آج 190 ملین کا بھی مسئلہ تھا, وہاں پہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ جج سے لڑ پڑے اور اتنی لڑائی, اتنی منہ ماری, اتنے تلخ جملے بولے کہ جج صاحب اٹھ کے چلے گئے اگلی ڈیٹ ڈال کے. کیوں کہ جج صاحب نے آتے ہی پوچھا کہ وکلا صفائی کدھر ہے, انہوں نے کہا دوسری عدالتوں میں آ رہے ہیں. دوسری دفعہ جج صاحب نے ٹائم دیا اور پھر پوچھا کہ کہاں ہیں, انہوں نے کہا راستے میں. تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب تمہیں چھیتی کا دی پئی ہے, کہڑی چیز تمہیں بیٹھن نہیں دینی, آپ کے پاس لکھا ہوا فیصلہ کوئی ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, دے آپ فیصلہ, سنائیں آپ فیصلہ اور جائیں یہاں سے. عمران خان ڈائریکٹ ہو گئے. غصہ کیا تھا؟ غصہ یہ وہی تھا کہ ماضی کی طرح وہ اسی طرح لڑے, پھر یہاں پہ ان کا جو حق صفائی ہے وہ چھین دیا جائے. اور جج نے یہی کہا کہ آپ چاہتے ہیں مجھے اکسا کر میں کوئی ایسا فیصلہ کر لوں کہ آپ کا حق صفائی جو چھین لوں, جیسے پہلے مقدمات میں چھینا گیا, پھر آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو آگے لڑ سکیں, تو میں یہ نہیں کروں گا. جج صاحب عدالت سے اٹھ کے چلے گئے اور ڈیٹ ڈالتے ہوئے کہ جاؤ جون اگلی ڈیٹ سے. اچھا وہ جو دم بس کے اندر جو تھا ہڑتال والا مسئلہ تھا, وہاں پہ پی ٹی آئی کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ سمن جو تھی امتیاز, انہوں نے سمن رفت امتیاز نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا, بعد میں سنا دیا, اور انہوں نے 29 تاریخ کو باؤنڈ کر دیا کمشنر اسلام آباد کو کہ جناب ان کو نئی ڈیٹ دی جائے, نئی جگہ دی جائے مناسب, اور بتایا جائے, رپورٹ کی جائے 29 جولائی کو کہ کہاں آپ ڈیٹ دے رہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے. یعنی ایسے بولے تھے بھائی انہوں کا کام ختم ہو گیا. دوسری جانب جماعت اسلامی کی پکڑ دھکڑ دائیں بائیں سے پورے, یعنی پورے پنجاب سے, پورے پاکستان سے ان کے قافلے چلے تھے, تو ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی. اور اسی طرح وہ جو میں نے کہا نا کہ ہم ڈنڈا چلائیں گے, تو ڈنڈا بھی چل رہا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے, اس کی گرفتاری ہے بھی, اس کے بھی چھاپے مارے جا رہے پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں, اور ان کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور لگے گا جناب پیکا ایکٹ, پیکا ستا پہ ایسی نا وہ عدالتیں بن گئی ہیں. اب وہ عدالتیں جو فی الحال اسلام آباد میں, باقی جگہ بھی بنا دی جائیں گی, لیکن وہ پیکا ایکٹ لگے گا اور اس پہ ان کے مقدمات چلیں گے. تو جناب ہتھوڑا چلاؤ تو پاؤں ڈنڈا چلاؤ, معاملہ تعلق سیدھا نہیں گیا. یعنی انصاف جو ہے وہ چلا گیا چھٹی پہ, اور انقلاب بھی چلا گیا چھٹی پہ. انقلاب کی بڑی پرواہ کی بس انقلاب وٹتے پہ ہے, عمران خان انقلابی ہیں, ان کی ٹیم انقلابی ہے, لیکن نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو پا رہا. اور 2 دن میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر دوسرا پیغام آ گیا کہ سپہ سالار صاحب, فوج ہماری, سپہ سالار ہمارا, آپ نیوٹرل ہو جائیں. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ جو ہے نا نون لیگ, یہ فسادی جماعتیں, ان سے جان چھڑائیں, یہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. میرے ایک دوست نے ان باتوں کا ترجمہ کیا اس بیان کا جو 2 دن پہلے عمر ایوب خان صاحب نے پیغام دیا تھا میڈیا کو کل, اور آج میڈیا کو پیغام دیا علیمہ خان جو ہمشیر ہے عمران خان کی, انہیں یہ پیغام دیا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہا کہ الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں, سپہ سالار ہمارا, فوج ہماری, ہماری کوئی لڑائی نہیں. لڑائی کون کرا رہا ہے؟ یہ جناب پھپے کٹنی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تو میرے ایک دوست نے ترجمہ کیا کہ بھاجی وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بھول جاؤ, مٹی پاؤ, وہ جو ہم کہتے تھے نا ڈرٹی ہیری, یہ وہ جو کچھ, یا کہتے تھے ہم جنگل کا بادشاہ, میں میری بیوی کو مارنا چاہتا ہے, اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, وہ سب ایسی ہوائیں تھی, سیاسی بیان تھے, اور سیاستدار ایسے بیان دیتے, لہذا بھول جاؤ. اصل تے بھاجی تسی مائی باپ ہو, تسی ساڈے ہو, سپہ سالار ہو, تسی فوج ساڈی ہے, اور فوج بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, مملکت کے لیے, بلکہ ہر ریاست اور ملک کے لیے, لہذا ہم ساتھ ہیں. تو ان پھپے کٹنے سے بچیں, یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے. اس کا مطلب کیا؟ میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے پتہ لگ گیا کہ بھائی ڈنڈا بھی چلے گا اور ہتھوڑا کچھ نہیں کر سکے گا, معاملات گڑبڑ ہیں, جیسے الیکشن کمیشن چلا گیا, وضاحت کرو بھاجی, تصدیق کس نے کرنی ہے ان کی حلف ناموں کی, کس کو ہم مانیں کس کو نہ مانیں. اور پھر انصاف جو ہے وہ چلا گیا چھٹی پہ کہ 2 بجے کی چھٹی ہے, نظر ثانی کی کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی. تو انصاف بھی چلا گیا چھٹی پہ, لوگ چلے گئے ملک سے باہر, یعنی فیصلہ دے کے چلے گئے, جبکہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ نظر ثانی کی اپیل جو 14 دن 15 دن کے اندر سنی جائے,
نہیں تو پھر فارغ اپیل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں 2 مہینے کے بعد کر لیں گے. مقصد کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ٹائم ختم ہو جائے, نئے جج صاحب آ جائے, چیف صاحب منصور علی شاہ, پھر دیکھا کہ کیوں ہوئے گا. تو ایسا ہونا نہیں ہے. کیوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بس کہہ دیا اور اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی کہ جناب بس ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو ایسا نہیں. جتنی گالیاں ہیں, جتنی بدتمیزی ہیں, جتنی بد زبانیوں کا مظاہرہ آپ کر چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آپ کو رعایت دینے کو تیار نہیں. چاہے بھائی جنہیں مرضی منت ترلے کر لو, منجی پچھلے اندر ہے, انقلاب کی منجی بھی پچھلے اندر, اور ہتھوڑا بھی جو چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے, اس کو بھی پارلیمنٹ سے نپٹا جائے گا, آئینی ترامیم آئیں گی, اور ابھی یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا اور نہ ہی مستقبل قریب میں ہوتا نظر آ رہا ہے. اس وقت اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.